اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو. سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا. 40 برس گھر سے جدا رہے. پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء. جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو. پھر جیل 309 سال بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف جب بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش ہو، خاموش. صبر پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، کل مجھے بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات. جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی، یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے. مجھے کیوں سنا رہے، آپ کیوں سنا رہے کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے، کیوں لوگوں کے دل توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں. اسے ٹوٹنے دو، اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو.
دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو، کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے۔ یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تو انو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں، ویزان تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے۔ کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا۔ قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّكَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو، یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔
तकवा किसी मर्द औरत को अल्लाह से जोड़ता है और सब्र किसी मर्द औरत को अल्लाह और अल्लाह के बंदों से जोड़ देता है, जुड़ जाता है। पूरा इस्लाम 2 सिफ्तों में बयान कर दिया। वही सब्र को मैं कह रहा हूं, सब्र, माफ करना, दरगुजर करना, ये मुकम्मल इस्लाम की तस्वीर है। उसमें एक फरीजा हज है। अल्लाह आपका हमारा सफर कबूल फरमाए, मुबारक करे। हर फर्ज का बदल मौजूद है। अभी जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी, कल की जोहर मौजूद है। असर पढ़ी जाएगी, आगे असर मौजूद है। आज की जोहर में कोताही हो गई, कल की जोहर में कोशिश करने का मौका मौजूद। इस साल के रोजे में कोताही हो गई, अगर जिंदगी बाकी रही तो अगले साल के रोजे में उसके इजाले की शक्ल मौजूद है। हज जिंदगी में एक दफा फर्ज। फर्ज किन का, जरा हाथ खड़ा कर। फर्ज हज पे कौन जा रहा? माशाअल्लाह, काफी सारे लोग जा रहे। फर्ज हज जिंदगी में एक दफा है, उसके बाद फर्ज कोई नहीं। नवाफिल है, और नफल और फर्ज में इतना फर्क है कि सारी जिंदगी हज करता रहे, फर्ज हज को नहीं पा सकता। सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, फर्ज रोजे को नहीं पा सकता। तो अल्लाह ताला ने एक जुमले में सारे हज के आदाब बता दिए। तज़व्वदु फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। तज़व्वदु, भाई को सामान सुमन ठीक कर लो, लेके जाओ। तज़व्वदु एक लफ्ज, मादी जिस्मानी जरूरियात के लिए एक लफ्ज। हाँ भाई, पासपोर्ट देख लो, टिकट देख लो, और अपना पैसे देख लो, सामान देख लो, और आगे उस्मान तुम्हारे लिए है भाई, तो ऐसे होटल जा, तो इधर जा, तो इधर जा, ए खा लो, ए पी लो, ए खा लो, ए पी लो, ठीक है। इसके लिए एक लफ्ज तज़व्वदु, तज़व्वदु। और तुम्हारा तो हज भी महंगा है, लिहाजा तुसी जरा चौखे ही एहतियात करोगे, ताकि पैसे भी बोड़ा हो तो टाइम भी बर्बाद करके आ जाओ, वो नौवे हर शय गई। तो मेरा अल्लाह मादी साजो सामान वो भी लेके जाना होता है, उसके लिए कहता है तज़व्वदु, एक लफ्ज, एक लफ्ज। अबे ले लो सामान सुमन ले लो। फिर आगे जो असल हज का सामान है उसके लिए पूरा जुमला बोलता है, पूरा जुमला का। एक सामान मैं तुम्हें अपनी तरफ से बताता हूं, क्या लेना है कुछ नहीं बताया। पहले तो आटा भी जाता था, हमारी ताई मरहुमा वो 67-68 में हज पर गई, काफिला कट्ठा, सारे जिम्मेदार कट्ठे, सारे खानदान कट्ठे, बोरियां आटे दियां, बोरियां चावलों दियां, पीपे घ्यो दे, बरी जहाज पे जाना, पूरा ट्रक दा सामान साडी ताई दे नाल होवे। एक चाचा आई, एक ताई आई, 2-4 बंदे साडे खानदान दे आन, पूरे ट्रक दा सामान नाल जांदा पे। उसके लिए एक लफ्ज है तज़व्वदु। लेकिन अल्लाह ने कुछ नहीं बताया क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना, तो तुम आपे समझे। एक सामान मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हारे जहन में नहीं, लिहाजा वो गौर से सुनो। तज़व्वदु, अबे को ले लो सामान। फिर आगे कहा जो मैं बताने लगा हूं, अगर वो साथ ना हो तो सारा हज जीरो हो जाए, अगर वो साथ है तो सारा हज पूरा हो जाएगा। वो क्या है? फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। इतना लंबा जुमला बताया कि सबसे बेहतरीन हज का सामान है तक़वा। तक़वा ये साथ लेके जाना तो हमारा हज मजेदार हो जाएगा, बेहतरीन हो जाए। बाकी ऊंच नीच हो जाएगी लेकिन बेहतरीन हो जाए। एक साल बारिश आ गई, 8 लाख खलबे रोड गए थे, 2 लाख खलबे रोड गए थे, 15 लाख खलबे रोड गए, बैठे रहो भाई। तो अल्लाह जब चाहे निजाम तोड़ दे, जब चाहे सारा निजाम खत्म कर दे। लेकिन तकवे को ना बारिश ले जा सकती, ना बिजली, ना भाप, ना गर्मी, ना सर्दी, ना खैमा, ना होटल। का हर मर्द औरत कराची से चलने से पहले हज के सफर के लिए तकवे का सामान इकट्ठा करे, आंख में हया का सुरमा लगाए, आंख बेहया ना हो, कानों में डॉट लगाए, किसी की गीबत नहीं सुननी, किसी की बुराई नहीं सुननी, मुंह पे टेप लगाए, गाली नहीं देनी, गीबत नहीं करनी, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बदतमीजी नहीं करनी। छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा था, मैंने कमरा नहीं दिता, मैंने इत्थे नहीं दिता, मैंने इत्थे नहीं दिता, रोटी ठंडी आ गई, सालन ठंडा आ गया, वो इस पे लड़ रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं हम तो अल्लाह रसूल के मेहमान हैं
اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے، تو جہاں دھکا آئے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، اینو گالی نہ کڑے جی، اسے دعا کرے جی، کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست، میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا۔ 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا وی آئی پی حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے، نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا۔ جون کے مہینے کا حج تھا، جون کے مہینے، 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی، ابھی سے 2 نفل پڑھو، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا۔ وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجابن کو پاولی کہتے ہیں، بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھالی قوم، تو وہ ایوب جلایا تھا، پاولی سمجھتے کچھ، مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا، اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا، ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا اللہ سائیا میں تو ایوب نبی نہیں، میں تو ایوب پاولیاں، میرا بخار کیوں لمبا کیتی جان، میرے نال تا مہربانی کر، مینوں کدے پھا چڑھے۔ تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہے ہیں، ایوب نبی نہیں ہے، آسانیاں کر یا اللہ، آسانیاں کر یا اللہ، برگر بھی کھواتے حج بھی کرا، آئس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا۔ اللہ سے مانگنا، مشقت کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہر میں آ گئے، اللہ سائیں آپ بخار دے میں آ توڑے گناہ تا معاف ہونا، راتی 104 چڑھیا 104 تے اب حال میں کیا اب بابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بھئی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے، تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ہن منگیا ہی تو بھوگ۔ اللہ سے مشقت نہ مانگنا، یا اللہ آسانیاں کر، یا اللہ آسانیاں کر۔ لیکن اگر آ جائے وہی عرفات ہوگا، وہی مزدلفہ ہوگا، وہی مینا ہوگا، چاہے مکے میں آئے، چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے، چاہے ایئرپورٹ پر آئے، جدے میں آئے، جہاں بھی آئے، ناگواری مشقت سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش، کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے، اور آپ کو پروٹوکول افسر، آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک۔ کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم اذان دے، آواز لگا حج کی، لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس، یا تو کا، ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کہنے تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا، استقبال کر میرے مہمانوں کا۔ لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا، جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ۔ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کا کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت عافیت کو معاملہ کرے، ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکیں۔ اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے، جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں، تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دن ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں، ان کے گھڑی اور گھنٹے، آج اتنے بھی گناہ لائے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ تو حج کا سفر بہت مبارک، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے
ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا ذریعہ بنائے، جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، جو نفلی طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو، فإنہما ينفیان الفقر والنفاق، بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے اور تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو، جاتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے۔ بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان، آنکھ، کان یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں، یہ بہت خوبصورت محنت ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی، خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی۔ اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا، 40 برس گھر سے جدا رہے۔ پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل 309 سال، بضع سنین۔ جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا، آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے۔ تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت قدرت سے اکیلے بنایا، کوئی مدد کسی سے نہیں لی، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت طاقتور ہے بنانے والا اور بہت بڑا علم رکھنے والا۔ وہ کہتا ما مسنا من لغوب، اتنا میں نے بنایا تھکاوٹ میرے قریب سے نہیں گزری۔ پھر اتنے سارے نظام کو بنایا تو کہتا لا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو چلاتے کنٹرول کرتے تمہارا رب بالکل نہیں تھکتا۔ پھر اتنی بڑی کہا آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے آپ پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے کون بیٹھے، اور جو پلر کے پیچھے انہیں میں نظر نہیں آ رہا میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا شکل ہے۔ اور میرا اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک رائی کے برابر ایک دانہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، دنیا میں کتنے انسان اس وقت بول رہے ہیں، کچھ کہیں سو چکے، کہیں اٹھ رہے،
بول رہے، 6000 زبانیں ہیں جو آج بولی جاتی ہیں، بول رہے، جانور بول رہے، پرندے بول رہے، تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے جو زور سے بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو آہستہ بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، اور جو کائنات میں شور مچا ہوا ہے ایک ایک کی الگ الگ آواز سن رہا ہوں۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وسارب بالنہار، اور دن کے اجالے میں چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ اس کے علم کا، اس کی طاقت، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ تم جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یہ تو کسی طرح تم قریب ہو کر ممکن ہے سن لو، لیکن جو تم دل کی دھڑکنوں میں بات کرتے ہو وہ تو تم خود نہیں سنتے ہو۔ اب میں کچھ بولا ہوں، میں نے زبان بند کی ہے اور اپنے دل میں کچھ بولا ہوں کہ میرے کانوں نے نہیں سنا، اور کتنے انسان ہیں جو اپنے دل کی دنیا میں باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ وَلَا تُغَلِّطُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ، تم سب جب بولتے ہو تو مجھے غلطی نہیں لگتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سارے اکٹھے بولتے ہو تو اس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سب اکٹھے بولتے ہو تو تم سب کا اکٹھے سنتے ہوئے کسی ایک سے بھی میں غافل نہیں ہوتا، سب کی سنتا ہوں، سب پر حاوی ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا کو بتا دو کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وان القوۃ للہ جمیعا، انہیں بتا دو کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ کہ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اصل ہوتا تو مرتا کیوں، بیمار کیوں ہوتا، پہرے کیوں کھڑے کرتا، اور سارے پہروں کے درمیان موت اٹھا کے کیوں لے جاتی؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو مرتا کیوں ہے، اس کی حکومت کو زوال کیوں ہے؟ دنیا کا فاتح عظیم سکندر دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، جسے تاریخ نے اعظم کا ٹائٹل دیا، اس کے چمچوں نے نہیں، ہمارے بادشاہوں کو تو ہمارے چمچوں نے بڑا بنایا ہوا، اسے تاریخ نے بڑا بنایا۔ اب 32 سال، 33 بھی پوری نہیں، 32 سال 10 مہینے 8 دن، اتنی طاقت والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اتنا بڑا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میری بات کو حقیقت کہو، اب ظالموں اپنے تجربوں کو حقیقت نہ کہو۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے حقیقت کیا ہے؟ تمہارے کان موسیقی سے پک گئے، تمہاری آنکھیں زنا سے پک گئیں، تمہاری زبان گالیاں دیتے دیتے کالی ہو گئی، تمہارا پیٹ حرام کے لقموں سے غلاظت کا ڈھیر بن گیا، تمہاری شہوتیں زنا میں استعمال ہو برباد ہو گئی، ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے دل کی دنیا کو برباد کر کے اب تمہیں دنیا ہی تو حقیقت نظر آئے گی، تمہیں کیا خبر کہ آخرت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا،
تو پھر میں نے کیا کیا؟ اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، میں نے سمود کو پکڑا فرشتے کی چیخ سے. اما عاد، میں نے عاد کو کیا کیا؟ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، میں نے انہیں خوفناک تند و تیز ہوا سے پکڑا. سخرها علیہم 7 لیال 8 ایام، 7 راتیں 8 دن حسوما مسلسل. فتر القوم فیہا سرعا، میں نے قوم عاد کو تنوں کی طرح اور ان کو لٹا دیا زمین پر. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ گردن الگ ہو جائے، تھڑ الگ ہو جائے کھجور کے تنوں کی طرح. پھر ایک اور بھی آیا تھا میری حکومت میں شراکت کے لیے. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، تمہارے ان کے پیچھے فرعون آیا اور پھر ان کے ساتھ اور بھی قومیں آئیں اور ان کے ساتھ مؤتفقات قوم لوط آئی. ہاں فعصوا رسول ربہم، انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. فاخذہم اخذۃ رابیہ، میں نے انہیں پکڑا زبردست پکڑا. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، نوح علیہ السلام کی قوم دندنائی، میں نے ان کو اٹھایا، نیکوں کو انہیں بٹھایا کشتی میں، باقیوں کو ڈبویا پانی میں. لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ فیصل آباد والوں کو بھی کچھ یاد آئے کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے. وتعیہا اذن واعیہ، اور جو کان دانا نہیں سنتے وہ سمجھ سکیں کہ اصل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. سنو سنو، اب حقیقت بتاؤں کیا ہے. میرا اللہ کہہ رہا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا الحاقہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بیچ میں جن لوگوں نے اس حقیقت کا مذاق اڑایا جس سے آج کی ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب سنو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا پھونک مارے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین آسمان ریزہ ریزہ، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پرانے کپڑے کی طرح چھول جائے گا، لیران لیران ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے بھی کناروں پر اور ان کو بھی موت آئے گی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے میرا عرش اٹھا کر تمہارے سروں پر آئیں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم زندہ کیے جاؤ گے. لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، آج تمہیں کوئی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو میں نے سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑائی، کہے گا ہاں. یہ ایک نعرہ ہے، لیکن وہ نعرہ مارے گا خوشی سے. ہاں، اس کو قرآن نے لفظ بنایا ہاں اقرؤوا کتابیہ. کہے گا ہاں، وہ کیا ہوا؟ آدمی خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتے؟ وہ خوشی سے پاگل ہوا ہے. وہ کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ. اور میری کھاکی تو دیکھو، میرا پیپر تو دیکھو مجھے اللہ نے پاس کر دیا، میں پاس ہو گیا. اوہو، اوپر سے میرا اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرا بندہ تجھے زندگی مبارک، تجھے جنت مبارک، پاکیزہ زندگی مبارک. تو کھا اور پی جو تم نے فیصلہ آباد میں مجھے راضی کیا. آج میں تم سے راضی تو مجھ سے راضی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھے سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آجا اب میں نے تجھے پلانا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب میرے ہاتھوں سے شراب پی. آجا اب میں نے تجھے لڑکیاں پیش کرنی ہیں. وزوجناہم بحور عین، جنت کی حسین لڑکیاں تیرے نکاح میں. پھونک ڈالیں سمندر میں میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج اندھا ہو جائے، اور مردوں سے بات کریں زندہ ہو جائیں، سندھوں کو جھلک دکھا دیں کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، سوری کائنات روشن بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے، چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشنیاں پھیل جائیں. ایک قدم چل کے جب اپنے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، جس کو دیکھنے کی ہر نظر اس کا حسن 70 گنا بڑھائے گی، ہر نظر اس کے حسن کو 70 گنا بڑھائے گی. اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں. مشک عنبر زعفران کافور، اس میں آب حیات ڈال کر گوندھا، پھر اپنے نور کی تجلی ڈالی، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے نور سے سجایا، پھر اسے کامل فرمایا، پھر اسے ریشمی لباس پہنایا، 3 میل کے دائرے میں اس کے غرارے کو گھمایا، اسے سونے چاندی کی تاروں سے اور زیور اور ہیرے جواہرات سے مرصع کر کے، سر پہ تاج رکھ کے، بالوں کو پاؤں کی چوٹی، پاؤں کی ایڑی تک پہنچا کر، کامل اکمل بنا کر، پھر فرشتوں سے کہا لاؤ ان کو خوبصورت گھروں میں بٹھاؤ. تو بنے بنائے جنت کے خیمے لائے گئے، وہ ان کے اوپر کھڑے کر دیے گئے، کپڑے کا نہیں، اون کا نہیں،
खाल का नहीं, बाल का नहीं, सफेद मोती का खेमा, सुर्ख याकूत का खेमा, सफेद मोतियों से, सब्ज जुमर्रों से, सुर्ख याकूत से बना हुआ 60 मील लंबा चौड़ा एक खेमा उसमें बिठाया गया। और वो बैठी, फिर उन्होंने पुकारा, ऐना खुत्ताबुना, ऐना रिजालुना, ऐना मन नहनु लहु, हमसे मंगनी करने वाला कोई है? हमसे मंगनी करने वाला कोई है? हमसे शादी करने वाला कोई है? हमारी चाहत करने वाला कोई है? कोई है जो हमारा भी शौक रखे, जो आवारा औरतों से पीछे हटकर हमारा शौक भी रखे, जो निकाह का पाबंद बन के चले, ज़िना से बच के चले, अल्लाह से डर के चले? ये वो लोग हैं जो इन लड़कियों से निकाह किए जाएंगे। फहुवा फी ईशतिन रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनिया बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। आजा आजा आया, मैं राजी तो राजी, मैं खुश तो खुश। अल्लाह राजी होता है। इन्नी इज़ा अतिअतु रदीतु व इज़ा रदीतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहाया। जब मैं राजी होता हूँ मेरी इताअत करते हो, मैं राजी होता हूँ। जब मैं राजी होता हूँ मैं बरकत देता हूँ। जब मैं बरकत देता हूँ तो मेरी बरकत की हद कोई नहीं, वो यहाँ भी चलती है, मौत पर भी चलती है, कब्र हशर से लेकर जन्नतुल फिरदौस तक चलती है। मेरे भाइयों, आज खुली बात है, अल्लाह हमसे नाराज है। हमने उसको नाफरमानियों से, गुनाहों से, चंद दिन पहले इसी रमजान में एक आदमी को मस्जिद में लेकर आए। हमारी जमात थी मेरे अपने इलाके में, तलंबे में। गश्त के एक आदमी को मस्जिद में लाए, रमजान नमाज पढ़ाई, मेरे पास आके बैठा, कहने लगा आज जी जिंदगी दी पहली नमाज पढ़ी। और मैं क्या कभी ईद भी नहीं पढ़ी? कि नहीं जी, ईद भी कभी नहीं पढ़ी, आज जिंदगी दी पहली नमाज पढ़ी। ऐसों से पाकिस्तान भरा हुआ है, धरती भरी हुई है, जिनको मुसलमान माओ ने जन्म दिया है, लेकिन एक सजदा भी जिंदगी में नसीब नहीं, एक रोजा नसीब नहीं। ऐसे ठंडे रोजे भी फैसलाबाद में लाखों होंगे जिन्होंने नहीं रखे। परसों एक आदमी से मैंने पूछा तरावी पढ़ी? कहने लगा एक भी नहीं पढ़ी, एक तरावी नहीं पढ़ी। जब इस कदर ना शुक्री हो तो मेरे भाइयों आ जाओ, अल्लाह से सुलह कर लें। यह जुमतुल वदा है, जाने वाला रमजान, तो सारा रमजान अल्लाह की मिन्नत करते रहे, या अल्लाह कोई मदद के मंजर दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। पर क्या करें, क्या करें, क्या करें? जब सिना की बदबू उठती है, जब कत्लो गारत का खून बहता है, और जब मजलूम की हाय आसमान को चलती है, जब जवान बेटियों को डाकू इज्जतें तार तार करके नीलाम कर देते हैं, जब बूढ़ी माओ के आंख की आहो बुका, जब मजलूमों की आहो बुका आसमान की तरफ उठती है, तो मदद के खुलते हुए दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। जब नौजवान बेटियां बाजारों में नंगे फिरती हैं, और जब घुंघरू बांध के नाचने वाली अपने घुंघरू की छन छन से मुसलमानों का ही दिल लुभाती है, और जब नाचने वाले नचवाने वाले मुसलमान ही होते हैं, और सूद के बाजार गर्म होते हैं, और सट्टे का बाजार गर्म होता है, और इनामी बांड को इनामी, जुए को इनामी स्कीमों का लेबल लगाकर जुए को, हराम को जब हलाल करके, मैं हैरान होता हूँ। आप भी जीते हैं करोड़ों के इनाम, आप भी बने एक दिन में करोड़पति। आए हाय हाय हाय, आसमान क्यों ना हमारा हम पे टूटा, जमीन क्यों ना फटी, हवाएं तूफानी क्यों ना हो गई। ये वो काम जिनको अल्लाह ने कुरान में खुल्लम खुल्ला हराम करार दिया। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, खुल्लम खुल्ला शराब और जुआ पूछ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्र वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। अरे मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, कहां से अल्फाज लाऊं, तुम्हारे दिलों में कैसे ऑपरेशन करके अपनी बात को घुसाऊं कि मेरा रब सिर्फ मुझे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए बॉन्ड बेचने वालों, ए करोड़ों के धोखे में अरबों खरबों रुपए कमाने वालों, ए इनामी स्कीमों के धोखे में लोगों की जेबें साफ करने वालों, ए शराब की भट्टियां चलाने वालों, और ए शराब बेचने वालों, सुनो तो सही, सुनो तो सही, और इस कोर्स में घोड़ी दौड़ाने वालों, और क्रिकेट पे जुआ लगा। कल परसों एक आदमी मिला, ताहिर की तौबा क्या हुआ, वो ये क्रिकेट के जुए का की बुकिंग करता था, बुकिंग। मैं तो सुन सुन के रोता रहा, या अल्लाह हम क्या, कदम कदम पे मेहनत टूटे, कदम कदम पे जिस माली का इधर पौधा लगाए इधर उखाड़ दिया जाए, इधर फूल मुस्कुराए इधर तोड़ दिया जाए, वो माली कैसे खुश होगा? जिस जमींदार को सर्द हवाएं उसकी फसल ले जाए, जिस ताजिर की रकम डूब जाए, जिसका सौदा गर्क हो जाए, जिसका माल डूब जाए, और जिसका दिवालिया निकल जाए, वो शादी करता है,
वो ट्रक में बजाता है, वो बसंत मनाता है, वो बैंड बजाता है, वो क्लबों में जाके नाचता है। वो ईमान का सरमाया डूब गया, नमाजों का सरमाया डूब गया, माँ बाप की खिदमत का सरमाया डूब गया। मैं दुबक के बैठी कि कहीं ये जवान बेटा बेइज्जती न कर दे। बाप घबरा के बैठा हुआ है, कहीं ये दरिंदा मुझे फाड़ ना खाए। जिस दरिंदे को दूध पिलाया था वही दरिंदा कहीं मुझे फाड़ ना खाए। जिस बदबख्त के पेशाब पोतड़े धोए थे, पखाने धोए थे, दूध खिलाया था, लोरियां दी थी, डॉक्टरों के पास लिए फिरे थे, इसकी बीमारियों पर रो रो कर दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मेरा बच्चा ठीक कर दे। आज वही दरिंदा है, वैशी भेड़िया है, भेड़िया। वो बाप को गुर्राता है, वो माँ को पंजे मारता है। हाय, जब ये सब कुछ हो रहा हो तो ये क्या देख रहे हो? माँ बाप की मोहब्बतें फना हो गई, बीवियों से वफा न रही, शादियां करके भी जिना करते हैं, बीवियों से वफा न रही, माँ बाप से वफा न रही। तो सारा बाजार सूद की तिजारत पे आ गया, झूठ की तिजारत पे आ गया, लूट लेना तिजारत बन गया, सारा सरमाया डूब गया। कोई रोने वाला न मिला, कोई तड़पने वाला न मिला। तब क्या करें? हम तो कहते हैं अल्लाह खोल खोल खोल, वो खोलता भी होगा, पर जब नीचे से माँ बाप की हाय जाती होगी, जवान औलाद की नाफरमानी जाती होगी, औरतों की बेपर्दगी जाती होगी, बादशाहों का जुल्म जाता होगा, काजियों के अदल का फरोख्त होना जाता होगा, तो फिर मदद के दरवाजे बंद ही हो जाते हों। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे उधर अल्लाह। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज ने कत्ल करने का हुक्म दिया तो उनका मुंह किबले की तरफ था, तो उन्होंने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो उसने कहा इसका मुंह मशरिक की तरफ फेर दो। जब मशरिक की तरफ फेरा तो उन्होंने फरमाया लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। उन्होंने कहा इसका मुंह शिमाल की तरफ फेर दो। उन्हें इधर फेरा तो उन्होंने कहा ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर फेरोगे मेरा अल्लाह मेरे सामने है। हज्जाज तो क्या समझता है, किबले से मुंह हट गया तो मेरा अल्लाह मुझसे हट गया, और बदबख्त तो इधर मुंह करके मार तो इधर भी अल्लाह, तो उधर मुंह करके मार तो उधर भी अल्लाह, तो शुमाल को मुंह करके ज़बह कर तो उधर भी अल्लाह, तो जनूब की तरफ मुंह फेर तो उधर भी अल्लाह। जब वो तंग आ गया चारों तरफ से, उन्होंने कहा इसका मुंह जमीन की तरफ फेर दो। जब उन्होंने जमीन की तरफ फेरा, उन्होंने कहा मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी में क्या लोग थे। कभी तो बड़ा रोना आता है, अल्लाह हम तो इंसानियत के ऊपर बोझ हैं। इंसान होना हमारी वजह से जलील हो रहा है, इंसान होना हमारी वजह से बदनाम हो रहा है, इंसान होना हमारी वजह से दागदार है, जख्मी है। तन हम दाग शुद तंबा कुजा नहम, तन तन रुआ रुआ इंसानियत का मेरे आप जैसे इंसानों की वजह से वो नौहा गुनाह है, जलील ख्वार है। इंसानियत ढूंढने को नहीं मिलती, दुनिया खाली हो गई, आए शौक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चला गए रुख ज़ेबा लेकर, और नजर ही कोई नहीं आते कहाँ चले, पता नहीं कहाँ जाके सो किन बस्तियों में सो अंधेर नगरी। माफ करना भाई, मैं अपने आप को भी शामिल ही करके कहता, अल्लाह करे आप सारे ही इंसानियत की मेराज हों। अपने आप पर तो बस बोझ ही नजर आता है कि पता नहीं इंसान है कि क्या है, इंसान है कि क्या है। इस हाल में अल्लाह के सामने जहां सिर्फ पैसे की पूजा शुरू हो जाए, जहां इज्जत का मेयार सिर्फ बंगले बन जाएं, कोठियां बन जाएं, मकान बन जाएं, बिल्डिंगें बन जाएं, जहां इंसानों को तोला जा रहा हो उनकी फैक्ट्रियों पर, उनकी मिलों पर, उनके ओहदों पर, उनके फकर पर, उनके गिना पर, वो दुनिया इंसानों से खाली है और कोई इंसान नहीं रहता इल्ला माशाअल्लाह। कुछ तो होंगे जिनकी वजह से जमीन आसमान कायम है, कुछ तो होंगे जिनकी वजह से कायनात गर्दिश है, कुछ तो होंगे जिनकी वजह से ये निजाम चल रहा है। दुनिया खलत दियार फला करीम युर्तजा मिनहुन नवाल वला मलीह युशको। खाली हो गई दुनिया उन लोगों से जो कभी अल्लाह के लिए जीते थे, अल्लाह के लिए मरते थे, उनका उठना भी अल्लाह के लिए, बैठना भी अल्लाह के लिए, रोना भी अल्लाह के लिए, चलना भी अल्लाह के लिए, फिरना भी अल्लाह के लिए। वो लोग हैं काल कहीं कहीं, तो जिसकी वजह से इंसानियत के चराग कहीं कहीं मध्यम नजर आते हैं। जमीन आसमान की गर्दिश है, वो भी मिट गए तो कायनात ही बर्बाद हो जाए।
ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر، جہاں انسانوں کے مرتبے قائم کیے جا رہے ہوں 20 گریڈ پر، 22 گریڈ پر، 18 گریڈ پر۔ وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا جہاں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے زمین بیچنی پڑے، ماؤں کو چوڑیاں بیچنی پڑیں اور کان کی بالیاں بیچنی پڑیں، جہاں بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کو مکان بیچ کے اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد سنانی پڑے، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی جائیدادیں بکتی ہوں، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی چوڑیاں بک جائیں اور چنیاں بک جائیں، جہاں فریاد مظلوم اپنی فریاد سنانے کے لیے بھی، جہاں اپنی جائیدادیں بیچنے کا محتاج ہو، اور جہاں کے جج کا قلم فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل زانی اور قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور جہاں کا جج مال کی کھنک کے سنتے ہی اور پیسے کی چمک کو دیکھتے ہی اپنے قلم کو فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جہاں مسلمان بیٹی بازاروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہو اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو، جہاں موسیقی کی دھنیں بنانے والا بھی مسلم ہو، گانے والا بھی مسلم ہو، داد دینے والے بھی مسلمان ہوں اور ان کو بیچنے والے بھی مسلمان ہوں اور اس کی دعوت دینے والے بھی مسلمان ہو، جہاں گناہوں کی دعوت دی جائے، نافرمانی عزت بن جائے اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا وہ روشن خیالی بن جائے، وہ تہذیب بن جائے، داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، پگڑی کا مذاق اڑایا جائے، اور کوٹ پتلون ٹائی اس میں عزت سمجھی جائے۔ اور میرے بھائیو، وہ دنیا نہیں، وہ انسانیت نہیں، وہ جنگل ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا گلہ ہے، اندھیر نگری ہے، اندھیر جہان ہے، وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس اللہ کے سامنے رو دھو کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کرو کہ ہمیں کوئی انسان دے دے، پہلے ہم انسان بن جائیں، وہ ہمیں انسان دے دے۔ زمین سسکتی ہے، ہوائیں روتی ہیں، پہاڑ تھر تھراتے ہیں، سورج چاند محو حیرت ہیں کہ اس چاند اس سورج نے زندگی کے انسانیت کے وہ نمونے دیکھے ہیں کہ سورج چاند کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ جاتی تھی، اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس پر مرمٹنے والے، شہوتوں پہ فروخت ہو جانے والے، لذتوں کے غلام، کپڑے کے غلام، چیزوں کے غلام، حکومت کے غلام، عہدوں کے غلام، پیسوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، سونے چاندی کے غلام، کرسی کے غلام، گھروں کے غلام، زمینوں جائیدادوں کے غلام، پلاٹوں کے غلام، نوٹوں کے غلام، ڈالر اور پاؤنڈ کے غلام۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اس جہان میں؟ یہ کیسا جگہ ہے؟ یہ اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے 6 سال کا بیٹا ہے اور ادھر 96 برس کا بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا، بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بول انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ میرے باپ بیٹا، میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرنا ہے، میرے رب کا مجھے اشارہ ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 66 سال اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے۔ 66 برس کے بعد بیٹا ملا، وہ 6 برس کا ہو گیا، 7 برس کا ہو گیا، 92-94 سال کا بڑھاپا، جہاں ہڈیوں سے گودے بھی خشک ہو جاتے ہیں، جہاں ہڈیوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں کہنے والا کہہ رہا ہے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا اپنے انداز دکھا کر دنیا میں ایک تاریخ لکھ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو انسان کہا جاتا ہے، یہ ہیں جن پر انسانیت خود ناز کرتی ہے۔ میرے آپ پر تو وہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سن کر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، نہال ہو گئے۔ یا ابت، یا ابا افعل، بیچ میں فا کوئی نہیں، بیچ میں واو کوئی نہیں، بیچ میں ثم کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل بولے، میرا ابا فوراً کر جا، دیر نہ لگا، فوراً کر جا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو دیکھے گا کہ میں فرما بردار ہوں گا، میں تیری ہی مان کے چلنے والا ہوں، تیرے رب کی مان کے چلنے والا ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے، 6 سال کا بیٹا کہہ رہا، ابا مہربانی کرو، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، کہیں تیرا ہاتھ کپ کپا نہ جائے، کہیں باپ کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔
जिस जमीन आसमान ने ये नजारे देखे हों वो आज देख रही है, वो आज देख रहे हैं कि ये लड़के भी नाच रहे, लड़कियां भी नाच। बाप हाथ बांध रहा है, पांव बांध रहा है, और मिना के पहाड़ पर सन्नाटा छा गया, जमीन कपकपाने लगी, सूरज चांद हैरत ज़दा, आसमान के फरिश्तों की भी आंखें फट गईं। ये क्या हो, ये क्या हो रहा है? 92-94 साल का बूढ़ा 6 बरस का, मैं तो बकरी नहीं जबा करना तो बड़ी बात, जबा होते नहीं देख सकते। मुर्गी मैं नहीं जबा करता हूं, जब फड़फड़ाती है तो मेरा दिल मुट्ठी में आता है, तो मैं इतना दिल कमजोर है कि बकरी मैं मुर्गी नहीं जबा कर सकता हूं। और यहां वो बेटे के लिए छुरी तैयार करो, छुरी तैयार हो। तुम कहते हो बेटों को रिश्वत न खिलाऊं तो कहां से लाऊं, सूद न खिलाऊं तो कहां से लाऊं, बॉन्ड न खिलाऊं तो कहां से लाऊं, केसरे न बेचूं तो कहां से खिलाऊं। वो कह रहा मैं तुझे अल्लाह के नाम पे जबा करने लगा हूं। हाथ पांव बांधे, लिटाया, मुंह के बल अपना घुटना उनकी कमर पर रखा, या जैसे ये कसाई नहीं बकरे को जबा करते, देखते नहीं हो, वैसे घुटना ऊपर रखते हैं, फिर गर्दन वो उसको सर पकड़ के उठाते हैं, तो यूं घुटना रखा और यूं सर के बालों से पकड़कर गर्दन को ऊंचा किया, और यूं छुरी जो यूं रखी, तो कहने के मेरे रब अगर तो मुझसे नाराज हो गया था कि इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल जगह पकड़ गई थी ना, तो इसलिए नाराज हो गया होगा कि इस्माइल को क्यों सोचता है, यहां उसको क्यों लाया है। तो या अल्लाह इस कुर्बानी पर मेरा ये जुर्म माफ कर दे, और अगर तूने मुझसे कोई इम्तिहान लेना था तो आज मुझे इस इम्तिहान कामयाब कर दे। आसमान के फरिश्ते बिलबिला उठे इब्राहिम की इस दुआ को सुन। मिना के पहाड़ों में की जबान होती तो शायद वो फट जाते चीखते हुए, और छुरी यूं चला दी तो मेरा अल्लाह ने देखना ही था वो कौन सा। कोई ऐसे रब को छोड़ के हम कहां धक्के खा, ऐसे रब को छोड़ के कहां धक्के खा रहे हैं, जो पुकार रहा हो या इबादी, मेरे बंदो कहां जा रहे हो, फईन तज़हबून, कहां जा रहे हो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कहां जा रहे हो, मेरी तरफ आओ, काम तो मैंने बनाने हैं, मुझसे बागी हो गए हो। हर तरफ मौजूद हूं, जिधर देखोगे मौजूद हूं। छुरी चला दी, ऊपर से हुक्म आ गया छुरी को नहीं चलना, गर्दन नरम गोश्त का टुकड़ा, जब तो वहां से जबा किया जाता है, और छुरी तेज धार तलवार, छुरी छुरी रही, गर्दन गर्दन रही। अर्श वाले ने कहा नहीं काटना, वो निशान भी ना डाल सकी। एक दफा चलाई, दूसरी दफा, तीसरी दफा, या अल्लाह तो बस कर दे, हो गया मिस किस्सा, ये तो जबा ही नहीं हो रहा, बस छुट्टी। मुंह से नहीं कहा छुट्टी, उसने अपना सारा जोर टिल लगा दिया कि नहीं मुझे इसे कुर्बान करना है, और वो भी कह रहा है मुझे जबा होना है। जब आजिज आ गए कि नहीं चल रही तो उठे, हो जाकर पत्थर पर छुरी को तेज किया जा रहा, फिर वापस आए, बस या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। वो अल्लाह हर वक्त जिस पर इस्माइल कुर्बान हुआ, इब्राहिम तुम्हारे साथ है। उनका मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। और तुम मुझे मट्टी की तरफ फेर, इधर भी तो फेरा, तुम कहां लेके जा सकते हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शारत से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। तुम्हारी शारत ये खड़ी हुई है, ये इससे भी अल्लाह तुम्हारे करीब है। तो जिधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, छोटियों को देखो, पहाड़ों को देखो, चलती हवाएं, बरसता बादल, गरजती बादल, चमकती बिजलियां, और कतरे कतरे बनकर आने वाला बारिश का पानी, बहते हुए दरिया, उठती हुई मौजें, सदफ का मोती, हिरन की कलाची, शेर की धाड़, और उकाब की झपट, और शाम का बल खाना, और कलियों का मुस्कुराना, और फूलों की महक, और गंदम का खोशों की शक्ल में, और मकई का अपने ऊपर चादरें लपेट के खड़ा हो जाना, कपास का छिड़ जाना, आम की मिठास, ये सब कुछ क्या कह रहा है कि कोई है। वो कौन है? वो अल्लाह है। बहर बुर, जिधर देखो अल्लाह है।
مشرق مغرب میرے لیے ہے. شمال جنوب میں مشرق میں ہوں تو مغرب میں نہیں ہوں, شمال میں ہوں تو جنوب میں نہیں ہوں. اور میرا اللہ عرش پر بھی ہے, وہ الذی فی السماء الہ, زمین پر بھی ہے, وفی الارض الہ, وہ مشرق میں بھی ہے رب المشرق, وہ مغرب میں بھی ہے والمغرب, وہ شمال و جنوب میں ہے رب المشارق والمغارب. پھر وہ ہر طرف احاطہ کیا ہوا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے. شارک سے زیادہ قریب ہے. مجھے اس لیے نہیں بنایا خزانے بڑھائے, نہیں بنایا اپنی تنہائی دور کرے, نہیں بنایا کہ وہ مجھے میرے ذریعے سے کام نکالے. اپنے بلند ہونے کے لیے آسمان نہیں بنائے, اپنی بلندیوں کے لیے عرش نہیں بنایا, اپنی بلندیوں کے لیے کرسی کو نہیں بنایا, اپنی شہنشاہی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بنایا, انسانوں کو نہیں بنایا. وہ اپنی ذات میں صفات میں احد, صمد, قل هو اللہ احد, وہ احد ہے. احد کیوں